ملائکہ میں سے اور لوگوں میں سے چن لیتے ہیں اور چن کر ان کو رسول بنا دیتے ہیں. منتخب کرتے ہیں، یستفی کا لفظ، منتخب کرتے ہیں، چنتے ہیں، ہر ایک کو نہیں بناتے. بے شمار مخلوق ہم نے پیدا کی ہے، لیکن ان مخلوق کے اندر ہم چنتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں اور پھر منتخب کر کے چنیدہ اور چنیدہ لوگوں کو ہم رسول بنا دیتے ہیں. اب ذرا یستفی کے لفظ پہ غور کریں آپ کہ یہ جو انبیاء ہوتے ہیں یہ اللہ کے چنیدہ بندے ہوتے ہیں، چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دے کر سنوں. دیکھیے ہمارے سامنے جب ہم کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، ایک سے کپڑا خریدنے کا، ایک سے کپڑا رکھا دکاندار نے، ہزاروں سینکڑوں کپڑوں کی اقسام ہے، اس میں سے آپ چنتے ہیں، اپنے لیے منتخب کرتے ہیں. صاحب یہ کپڑا میرے لیے اچھا، کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز اس کے اندر اچھی موجود ہو، کوئی خامی نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، کوئی نقصان نہ ہو اس کے اندر. چن کر آپ ایک کپڑے کا انتخاب کر لیتے. پتہ یہ چلا کہ جب آپ اس چیز کو چنتے ہیں تو اس چیز کو چنتے ہیں جو آپ کو سب سے اچھی ہوتی ہے. کوشش آپ کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، کوئی نقصان نہ ہو، کوئی خامی نہ ہو اس کے اندر. ہم اپنے گھروں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے رشتے دیکھنے جاتے ہیں، بچیوں کے لیے بچوں کے لیے رشتے دیکھنے جاتے ہیں. کوشش ہوتی ہے اچھے سے اچھا چن کے لائیں داماد، اچھے سے اچھے بیٹی کے لیے رشتہ چن کے لائیں، بیٹے کے لیے تو اچھی سے اچھی دلہن چن کے لائیں. جس کو چنا جاتا ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جب آپ کسی کو چن کر لاتے ہیں کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی چیز کا انتخاب کیا جائے، اس کے اندر کوئی عیب اور کوئی نقصان نہ ہو. جب رب کائنات قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ ہو یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ ہم ساری کائنات کے اندر جس کو چن لیتے ہیں اس کو چن کر رسول بنا دیتے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ جس کو رسول بنایا جاتا ہے وہ ساری خوبیوں کا جانے ہوا کرتا ہے. وہ ایسا بیکار شخص نہیں ہوتا، اس میں خامیاں نہیں ہوتی، اس میں عیب نہیں ہوتے. جس کو اللہ نبی بناتا ہے جب چن کر بناتا ہے، چننے والا جب رب ہو تو پھر ہم دعویٰ کیجئے کہ اس نبیوں کے اندر کتنے حسن ہوں گے، کتنی خوبیاں ہوں گی، کتنے کمالات ہوں گے. اور وہ نبی عیوب سے منزہ ہوگا اور پاک ہوگا. جتنے انبیاء ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کی آقا تک، وہ جسمانی اور روحانی عیوب سے پاک. اللہ نے ان کو پاک پیدا فرمایا، اس لیے کہ نبی اللہ کے چنیدہ اور چیدہ بندے، اللہ نے چنا ان کو. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسا نبی ہو جس کے اندر کوئی عیب ہو، کوئی نقصان ہو؟ تو آپ اندازہ کریں کہ نبی تو وہ ہوتا ہے جس کے اندر حسن ہوتا ہے، جس کے اندر کمالات ہوتے ہیں، جس کے اندر فضائی ہوتے ہیں، جس میں اچھائیاں ہوتی ہیں. وہ نبی نہیں ہوتا جس کے اندر عیب ہی عیب ہو. اور یہ شخص جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا عالم یہ تھا، اس کے عیبوں کا، کس عیب کا ذکر کریں، سر سے لے کے پاؤں تک مجسم عیب ہی عیب تھا، برائیاں ہی برائیاں تھی اس کے اندر. میرزا غلام احمد قادیانی کا عالم یہ تھا، جس کے پاگل پنے کا عالم یہ تھا کہ جب وہ جوتی پہنتا تھا تو اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ سیدھے پاؤں کی جوتی ہے یا الٹے پاؤں کی جوتی. سیدھے پاؤں کی جوتی الٹے پاؤں میں پہن لیتا تھا، تو الٹے پاؤں کی جوتی سیدھے پاؤں میں پہن لیتا تھا. آپ اندازہ کریں جس پاگل شخص کو سیدھے اور الٹے کا پتہ نہ ہو تو دعویٰ کرنے چلا کہ میں نبی ہوں اللہ کا. جس کا عالم یہ ہو کہ استنجے کے لیے ڈھیلے رکھتا تھا اور ساتھ میں اس کو گڑ کھانے کا بھی شوق تھا. اپنے اشکم کی ایک جیب کے اندر گڑ رکھ لیتا تھا اور ایک جیب کے اندر ڈھیلا رکھ لیتا تھا. اب اس کو ڈھیلا اور گڑ کا فرق ہی ختم ہو جاتا تھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ڈھیلا کون سا ہے اور گڑ کون سا ہے. جب کھانے کو جی چاہتا تھا گڑ تو ڈھیلا کھا جاتا تھا، اور جب استنجے کی ضرورت ہوتی تو گڑ لے جایا کرتا تھا. آپ اندازہ کریں جس کے احمقانہ حرکتوں کا یہ عالم ہو، جس کو گڑ اور ڈھیلے کے درمیان تمیز نہ ہو، جس کو سیدھے اور الٹے کا پتہ نہ ہو. اور بعض کتابوں میں دوسری کہ اپنی کتابوں میں یہ تک لکھا ہے کہ سر پہ لگانے کے لیے تیل لگتا تھا، اس کو یہی یاد نہیں رہتا تھا کہ میں سر پہ لگا رہا ہوں، سر کہاں ہے، اپنے اچھم کے اوپر سارا تیل مل لیا کرتا تھا. آپ اندازہ کریں نہ اس کو سر کا پتہ، نہ اس کو اپنے جسم کے کسی حصے کا پتہ، نہ اس کو الٹے کا پتہ، نہ اس کو سیدھے کا پتہ. جس کے
जिस्म के ऊपर हिस्से के अंदर मिर्याब का मर्ज था, यानी पागल बने का मर्ज था, पागल था वो, दिमाग उसका सही नहीं था। और नीचे के हिस्से के अंदर सिलसिला गौर की शिकायत थी, तकरीबन दिन के अंदर 100 मरतबा पेशाब करता था, हर वक्त बैतुल खला के अंदर बैठा रहता था, हर वक्त पेशाब उसका निकलता रहता। ऐसा शख्स जो बीमारियों का और जो गिरद की और खिलासतों का मलजा हो, जिसकी अकल का आलम ये है, जिसको उल्टे और सीधे का पता न हो, और वो नबूवत का दावा करना चला है। नबी तो वो होता है जो इल्म के अंदर भी अफजल होता है और अकल के अंदर भी अफजल होता है। और फिर सिर्फ ये नहीं कि नबूवत का दावा करे, उसकी बदबख्ती देखिए कि जो नबियों का सरदार बन के आया, मेरे रात के आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह ने सारे नबियों से अफजल बना कर भेजा, उनसे मुकाबला करने चलता, उनसे मुकाबला करने चलता। ये तो वो जात थी जिसकी नबी भी बराबरी न कर सके। अल्लाह हदीस मुबारक के अंदर आता है, एक रोज जिब्राइल से पूछा हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिब्राइल तुमने दुनिया में बहुत से देखे, बड़े हसीन देखे, कौन तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा लगा? जिब्राइल कहता है, या रसूल अल्लाह, कल्लबतु मशारिक़ल अर्दि व मगारिबहा फलम अजिद अफज़ल मिन मुहम्मद। या रसूल अल्लाह, मैंने जमीन और आसमान को खंगाल कर देख लिया है, लेकिन मुझे मोहम्मद से ज्यादा कोई अफजल नजर नहीं आया। ये कहने वाला कौन है? जरा ये तो देखिए, जिब्राइल अमीन है। मैं अगर आप दावा कर कि हुजूर से अफजल कोई नहीं, तो कहेंगे तुम अटक से बाहर नहीं निकले, न मालूम वहां लाहौर के अंदर कितने हसीन और कितने अफजल लोग मौजूद होंगे, एक से एक आला शख्स मौजूद होगा, और तुम यहाँ दावा कर रहे हो अटक से बाहर नहीं निकले। कोई शख्स अगर हैदराबाद का रहने वाला वो दावा करे तो कोई कह सकता है यहाँ दूसरे शहरों के अंदर लोग मौजूद है, दूसरे मुल्कों के अंदर लोग मौजूद है, तुम्हें क्या पता तुम क्या दावा करते? लेकिन ये दावा करने वाला भी वो जिब्राइल अमीन है, जिसकी निगाहों से कोई चीज पोशीदा नहीं है, जिसने जमीन और आसमान के हर जर्रे को देखा है, हर जगह वो गया है, और वो कहता है, और उसके इस अरबी अल्फाज को फारसी का शायर अपने फारसी अशार के अंदर नकल करते हैं। उसने कहा कि आफाखा गर्दीदम मेरे पुता वर्जीदम, आफाखा गर्दीदम मेरे पुता वर्जीदम, बिस्यार दीदम लेकिन तो चीजें दी गई। या सुना, मैंने जमीन और आसमां को देखा है, कायनात का कोई चक्कर नहीं छोड़ा कि जिस पर मेरी निगाह न हो, कोई हसीन ऐसा नहीं है जिसको मैंने न देखा हो, कोई जमाना ऐसा नहीं है जिस जमाने पर मेरी नजर नहीं हो, हर जमाने के अंदर हर आने वाले को मैंने देखा, अल्लाह की हर मखलूक को मैंने देखा है, लेकिन खुदा की कसम खा कर कहता हूं कि मुस्तफा जैसा हसीन नबी आपने नहीं देखा। जिब्राइल अमीन तो ये कहे कि मुस्तफा जैसा अफजल कोई नहीं है, और ये 4वीं सदी का पागल और बेवकूफ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहता है कि नहीं, मैं तो मोहम्मद से भी अफजल हूं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। कहता है मोहम्मद तो हिलाल थे, माज़अल्लाह गुस्ताखी करता है। वो कहता है जिस तरह हिलाल पहली रात का चांद होता है, उसकी हल्की रोशनी होती है, और जो 4वीं रात का चांद होता है उसकी रोशनी ज्यादा होती है। कहता है नबी तो माज़अल्लाह हिलाल थे, पहली रात का चांद थे, मैं 4वीं रात का चांद हूं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। अब इस किस्म की बकवास करने वाला शख्स जिसने इतनी बेहुदियां की हों, गुस्ताखियां की हों, और वो इससे ज्यादा जो अल्फाज उसने अंबिया के लिए कहे और हुजूर के लिए किए, वो मेरी हिम्मत नहीं कि मैं यहाँ बयान कर सकूं, उनको दोहरा सकूं, उनको दोहरा भी सकूं। इस किस्म का गुस्ताख शख्स, इस किस्म का पागल शख्स हकीकत यह है कि झूठी नबूवत का दावा करने वाला था, और उलमा ने इसके खिलाफ तहरीकें चलाई। आशिकाने मुस्तफा ने अपने जानों के नज़ारे पेश किए, तहरीकें चलती रही, बहस हो चली है, लेकिन मंजिल से हम किनार नहीं। इसलिए कि ये सआदत अल्लाह को हज़रत कायद अहले सुन्नत के सर अदा करने मकसूद थी। अल्लाह हर दौर के अंदर उलमा ने तहरीकें चलाई, मशाइख ने चलाई, मुबाहिले भी हुए, मुनाज़रे भी हुए उससे, लेकिन जब मेरे वहां के कायद हज़रत अल्लामा शेख ग़ज़वानी रहमतुल्लाह तआला अलैह असम्बली के अंदर पहुंचे और मुझे बताते थे, कायद अहले सुन्नत खुद फरमाया करते थे कि जब मैं वली खां के पास गया इस पर दस्तखत कराने के लिए,
میں نے کہا آپ اس پہ دستخط کر دیں، بتائیے میں دستخط، میں نے کہا پڑھ تو لیں. تاج رسول نے فرمایا، میں نے کہا آپ پڑھ تو لیں، یہ کیا میں نے لکھا ہے اس کے اندر کس کے متعلق ہے؟ فرمایا نورانی صاحب مجھے آپ پر اندھا اعتماد ہے، جو لاتے ہیں میں آپ بندے کے دستخط کر دیتا ہوں اس کو. اس قدر اعتماد تھا لوگوں کو قائد اہل سنت کی ذات پر اور ان کے کام کے پر. الحمدللہ انہوں نے الحمدللہ اس قرارداد کو پیش کیا اور اس کو غیر مسلم مقدس قرار دیا. ایسا بڑی سے غیر مسلم مقدس قرار دلوایا. پھر دنیا کے اندر بڑے بڑے اسلامی ممالک کے اندر اس پاکستان کی اسمبلی کی کارروائی کی اتباع کرتے ہوئے دوسرے اسلامی ممالک نے بھی اس کو غیر مسلم مقدس قرار دیا. اور الحمدللہ پوری دنیا کے اندر یہ مسلم ہے کہ یہ غیر مسلم ہے، اسلامی نام استعمال نہیں کر سکتے، نہ اسلامی شاعر کا نام استعمال کر سکتے، مسجد نہیں کہہ سکتے اپنی عبادت کا، گرجا کہیں کچھ اور نام رکھیں اس کا، جیسے ہندو کہتے ہیں اپنی عبادت گاہوں کو مندر کہتے ہیں، یا عیسائی اپنی عبادت گاہوں کو گرجا کہتے ہیں. چونکہ مسلم نہیں ہے لہٰذا اپنی عبادت گاہوں کو یہ مسجد نہیں کہہ سکتے. اور اگر کوئی شخص ان کو نبی کہنا تو بہت دور کی بات ہے. اگر کوئی شخص مرزا غلام احمد قادیانی کو مسلمان بھی تصور کرے گا وہ بھی اسلام سے نکل جائے. مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے قائد سنت جس دن صبح پیش کرنے والے تھے اسمبلی کے اندر اعتراضات، رات کو لاہوری گروپ، ان کے اندر کئی گروپ ہیں قادیانیوں کے اندر، لاہوری گروپ اتنے بڑا سوٹ کیس لے کر آئے قائد سنت کی خدمت میں. سوٹ کیس پیش کیا، آپ نے کہا کیا ہے اس کے اندر؟ پہلے اتنے لاکھ روپے اس کے اندر. بھائی کیوں لائے لاکھ روپے؟ کہ اس لیے ہم لائے ہیں کہ صبح آپ قرارداد پیش کر رہے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف کہ اس کو جو نبی مانتے ہیں وہ اسلام سے خارج ہے، لیکن ہم تو اس کو نبی نہیں مانتے. وہ دوسرا ہمارا ایک حصہ ہے جو اس کو نبی مانتا ہے، ہم تو اس کو ایک مسلم مانتے ہیں، ہم تو ایک متقی پرہیزگار ایک نیک مسلمان اس کو مانتے ہیں، ایک پیر اس کو مانتے ہیں، ایک ریفارمر اس کو مانتے ہیں ہم تو، لہٰذا ہمارا نام اس میں سے آپ نکال دیں چونکہ ہم اس کو نبی نہیں مانتے. قائد اہل سنت نے فرمایا پہلے تو ٹھوکر ماری، اس کے صندوق کو جو روپوں سے بھرا ہوا تھا فرمایا اس کو اٹھاؤ، ارے ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے اور جس کا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت اس کو خرید نہیں سکتی. اٹھاؤ اس کو اٹھانے کے بعد پھر فرمایا سنو اب عقیدہ بھی سنتے جاؤ. تم کہتے ہو کہ ہم اس کو نبی تو نہیں مانتے لیکن تم اس کو ولی تو مان رہے ہو. ارے ولی تو ماننا بہت دور کی بات ہے. مسلمانوں کا متفق عقیدہ ہے کہ اگر کوئی جھوٹے مدعی نبوت کو، اگر کوئی کافر کو، اگر کوئی کسی منافق کو، اگر کوئی کسی مشرک کو مسلمان بھی تسلیم کرے گا، کوئی مدعی نبوت کو مسلمان بھی تسلیم کرے گا تو وہ بھی اسلام سے نکل جائے گا. لہذا تم بھی جو لاہوری گروپ ہے وہ بھی ہماری نظر کے اندر اسلام سے نکل گیا ہے. اور کل جو قرارداد پیش ہو گیا اسمبلی کے اندر اس کے اندر تمہارا نام بھی شامل کیا جائے. یہ ہے قائد اہل سنت کی حق. عزیزان من قائد اہل سنت نے بتا دیا کہ قادیانی تو وہیں کافر، کوئی اسلامی نام استعمال نہیں کر سکتے، جو ان کو مسلمان سمجھے وہ بھی کافر ہیں. یہ اسلامی شاعر کے نام بھی استعمال نہیں کر سکتے، مسجد کہہ نہیں سکتے اپنی عبادت کا. لیکن آج ہمارے پاکستان کے اندر ایک جماعت بھی ہے، ایک دہشت گرد جماعت بھی ہے جس کا نام ہے متحدہ قومی موومنٹ. اور اس کے سربراہ الطاف حسین صاحب جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بڑی محبت دہین ہے قادیانیوں سے. ہر دوسرے روز ان کو درد اٹھتا ہے. اور ایک دفعہ انہوں نے تقریر کی، آپ حضرات نے بھی سنی ہوگی، انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان میں ان قادیانیوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، مجھے ان پر بڑا ترس آتا ہے، یہ بڑے مظلوم ہیں، کیا کریں گے آپ؟ انہوں نے کہا کہ اگر میری یہ الفاظ ہیں اس کے دنیا نے سنے، ریکارڈ میں موجود ہے. اس نے کہا کہ اگر پاکستان میں میری حکومت آئی تو میں ان قادیانیوں کی مسجد بنواؤں گا. مسجد اب آپ بتائیں مسجد تو مسلمانوں کی ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ قادیانی کو مسلمان سمجھ رہا ہے اور قادیانیوں کی عبادت گاہوں کو مسجد سمجھ رہا ہے. ہائے افسوس. اور پھر اس وقت جو اس نے قرآن پاک کی توہین کی وہ تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے دیکھی ہوگی کہ کس طرح قرآن پاک کو لہرا لہرا کر اس کے سامنے گانے بھی گا رہا تھا، اس کے سامنے جناب ڈانس بھی کر رہا تھا، رقص و سرود کی محفل بھی سے سجائی گئی تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن پاک کی توہین کر رہا تھا.
یہ ہے وہ لوگ جو پاکستان کو بیچ رہے ہیں اور پاکستان کی جڑوں میں بیٹھے رہے ہیں. یہ قادیانیوں کے ایجنٹ ہیں. قادیانی یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں اور یہ جماعتیں قادیانیوں کے ایجنٹ ہیں پاکستان کے اندر. اور یہ میں کوئی الزام نہیں لگا رہا. آپ اٹھا کر دیکھیں, تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ تل ابیب کے اندر جو اسرائیل کا بیت الخلافہ ہے, وہاں کسی مسلمان کا کوئی گزر نہیں ہے, گھس نہیں سکتا کوئی مسلمان. تنظیم کا کسی جانا تو بہت دور کی بات ہے دارالخلافے کے اندر. لیکن آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ اس تل ابیب کے اسرائیل کے دارالخلافے کے اندر ان قادیانیوں کا ہیڈ کوارٹر موجود ہے, وہاں ان کا دفتر موجود ہے. کیوں دفتر بنا ہوا ان کا؟ اسرائیل تو دنیا میں سب سے بڑا دشمن ہے مسلمانوں کا, پاکستان کا, اسلام کا. اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے؟ اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ اس کے اپنے ان کے دفاتر اپنے شہروں کے اندر بنا رہا ہے اور ان کو سپورٹ کر رہا ہے؟ اس سے آپ آ کے اندازہ کر لیں کہ یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں یہودی کہ جو اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, اس نے خود کہا ہے بنانے والے نے. مرزا غلام احمد قادیانی کیا کرتا تھا, اس کی باتیں موجود ہیں, تحریریں موجود ہیں, کتابیں اس کی موجود ہیں. اس نے کہا کہ جو ملکہ برطانیہ ہے اس کے ہم وفادار ہیں, ان کے بڑے احسان ہیں ہمارے اوپر, ہم عمر بھر اس کے احسان نہیں بھول سکتے. کہتا ہے میں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں اس کے حق کے اندر, اور اتنی میں نے تاریخ میں کتابیں لکھی ہیں کہ اگر ان کتابوں کو جمع کر کیا جائے تو وہ خود کہتا ہے کہ 10 المانیاں بھر جائیں, اتنی میں نے تاریخ لکھی ہے. وہ کہتا ہے دیکھو خبردار ان سے کبھی مت لڑنا, اور جہاد جہاد اب ختم کرو. یہ جہاد اسلام میں ختم ہو گیا ہے اور جہاد کرنے کی اب کافروں سے اور مشرکوں سے کوئی ضرورت نہیں جہاد کرنے. حالانکہ میرے آقا کا ارشاد ہے الجہاد بعد الی یوم القیامہ. سرکار فرماتے ہیں جہاد قیامت تک مشرکوں کے ساتھ اور اسلام کے دشمنوں کے ساتھ جاری رہے گا. اس کو خود کیا اقرار کر رہا ہے, ہم الزام نہیں لگا رہے, اس کو خود وہ اقرار کر رہا اپنی کتابوں کے اندر کہ ہم یہودیوں کے ایجنٹ ہیں اور ہم عیسائیوں کے ایجنٹ ہیں. یہ اس لیے بنایا گیا تھا یہ فرقہ تاکہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کرے, پاکستان کو کمزور کرے. لیکن الحمدللہ قائد اہل سنت نے اس کا توڑ کیا, اسمبلی میں پہنچ کر اس کا توڑ ہوا. بات میں یہاں سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بڑے بڑے مناظرے بھی ہوئے, بڑے بڑے مباحثے ہوئے, لیکن اس کا توڑ کب ہوا؟ جب ہمارا نمائندہ ایک عالم دین یا قائد اہل سنت اسمبلی میں پہنچے اور وہاں اس غیر مسلموں کا لفظ قرار دیا. اسمبلی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر اسمبلیوں کے اندر مخلص نمائندے بھیجیں, نظام مصطفیٰ کے علمبردار نمائندے بھیجیں جو وہاں نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگائیں اور وہاں پھر قانون سازی کریں اور اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کا نفاذ کروائیں. وہ ایسے نہیں ہوگا کہ ہم یہاں بیٹھ کر تقریریں کر لیں, ممبر میں بیٹھ کے تقریریں کر لیں. ممبر پر تو 50 سال سے تقریریں ہو رہی ہیں, 50 سال سے زیادہ ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے, لیکن ہائے افسوس آج تک ہم پاکستان کا جو مقصد تھا بنانے کا اس کو ہم حاصل نہیں کر سکے, صرف اس لیے کہ ہم سیاست سے دور رہے, صرف اس لیے کہ ہم پارلیمنٹ کو شجر ممنوع سمجھتے رہے. عزیزان من, اب یہ ہمیں اپنی روش ختم کرنی ہوگی اور آج یہ عہد کر کے اٹھنا ہوگا ہمیں کہ ہمیں الیکشن کے اندر سال قیادت کو بھیجنا ہے. الیکشن کے اندر میدان عمل کے اندر آنا ہے. طرف لوگ پہنچتے ہیں, اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے پہنچتے ہیں, اپنے سوئس اکاؤنٹوں کو بھرنے کے لیے پہنچتے ہیں, ملک کو لوٹنے کے لیے وہ پہنچتے ہیں. لیکن انشاءاللہ جنگ کرما پاکستان کے نمائندے جب آئیں گے تو نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے آئیں گے انشاءاللہ. اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ کرنے کے لیے آئیں گے انشاءاللہ. تو آپ کو آج یہ عہد کرنا ہے اور پوری جدوجہد کرنی ہے کہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے سال قیادت کو پارلیمنٹ کے اندر بھیجیں. ایسے چور اور گچک کے لوگوں کو نہ بھیجیں اور ڈاکو لوگوں کو نہ بھیجیں جو آپ کے اور ہمارے بال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ڈاکے ڈال رہے ہیں اور تباہ و برباد کر رہے ہیں پوری قوم کو. کہیں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, کہیں ٹارگیٹ کلنگ ہو رہی ہے, کہیں سوسائڈ بامبنگ اور خود کچھ دھماکے ہو رہے ہیں, کہیں مہنگائی. آپ اندازہ کیجیے کیا آسمان پر بات کر رہے ہیں. ایک غریب آدمی کا 2 روٹی کھانا بھی دوبھر ہو گیا ہے اس دور کے اندر, اور ان کے بینک بیلنس بڑھتے چلے جا رہے ہیں. وہاں غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے, یہاں عمارت بڑھتی چلی جا رہی ہے.
لہٰذا یہ فیصلہ کرنا ہمیں اور آپ کو، اور یہی پیغام جن علماء پاکستان دے کے آئیے، بالخصوص مشائخ اہل سنت کی خدمت میں، علماء اہل سنت کی خدمت میں میرا یہ گزارش ہوگی کہ اب خدا را میدان عمل کے اندر آپ آ جائیں اور جن علماء پاکستان کی سرپرستی فرمائیں۔ دیگر جماعتوں کی آپ سرپرستی کرتے رہتے ہیں، وہاں کے لوگ جاتے ہیں اور اپنا منہ سیدھا کرتے ہیں، لیکن دین کا کوئی کام نہیں ہوتا، عقیدے کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ ہمارے مدارس، ہماری خانقاہیں خالی پڑی ہیں اور آپ دیکھیے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ انشاءاللہ جب ہمارے نمائندے جائیں گے تو انشاءاللہ مدارس ہوں، مساجد ہوں، خانقاہیں ہوں، ان کا بھی تحفظ ہوگا، اور انشاءاللہ جتنی کرپشن ہے اس کا بھی خاتمہ ہوگا۔ لوڈ شیڈنگ ہے، جو مہنگائی ہے، بدکاریاں ہیں، عیاشیاں ہیں، بدماشی ہے، کرپشن ہے، انشاءاللہ اس کا بھی خاتمہ ہوگا، اور یہ خاتمہ وہی کرے گا جو نظام مصطفیٰ کا لمبردار ہوگا، جس کے اپنے چہرے پر اور جس کے اپنے جسم پر نظام مصطفیٰ جس نے نافذ کیا ہوگا، انشاءاللہ وہی اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ نافذ کرے گا انشاءاللہ۔ اور وہ جمعیت علماء پاکستان کی قیادت انشاءاللہ جو قاعدے سنت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس ملک میں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی جدوجہد کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو